اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ آل عمران کے یہ 70ویں رکوع کی آیات ہیں۔ غزوہ احد سے متعلق سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور میدان جہاد کا دور ہے کہ جس میں مسلسل پے در پے کفار کے خلاف جنگیں جاری رہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جنگوں میں خود قیادت فرمائی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی مسلمان اور کافروں کے درمیان حق و باطل کا جو معرکہ ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور اسی کے ذریعے سے اس بات کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون اپنے ایمان میں کھڑا ہے۔ تو لہٰذا یہ جان اور مال بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی امانت ہے۔ ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کی خاطر ان دونوں کو قربان کیا جا سکتا ہے جب بھی ضرورت پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، بہت بڑا احسان، اور وہ احسان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے اور بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسانوں پر۔ لہذا انسانوں کو پھر کیا چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اس احسان کو فراموش نہ کریں اور اپنے لیے آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عرب لوگوں کی اولاد میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو آگے چلی ہے اس سے آپ کا تعلق تھا، سب عزیز و اقارب بھی تھے، رشتہ دار تھے سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ لا اور قد دونوں چیزیں یہ حرف تاکید ہے، کسی حرف کے شروع میں لا آ جائے تو لازم ہوتا ہے وہ کام جو ہو آگے بیان کیا جائے، اور قد بھی حرف تاکید ہے، یعنی دو حرف تاکید استعمال کیے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے رسول جو ہے کھڑا کیا ہے۔ انہی کی کون سے ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور کام کیا ہے آپ کا، ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھتا ہے۔ اللہ کی آیات یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی آیات، اس سے بڑی نعمت کیا ہوں گی انسانوں کے لیے؟ وہ آیات پڑھتا ہے ان کے سامنے۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے یہ تزکیہ۔ سب سے پہلا تزکیہ تو عقائد کا تزکیہ کرتا ہے۔ ان کے عقائد جو غلط ہو چکے ہیں ان عقائد کو پاک کر رہا ہے۔ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کہ بتوں کو پوجتے تھے، ان کو معبود بناتے تھے، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے تھے، ان کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے تھے۔ تو یہ کتنا غلط عقیدہ، یعنی عقیدہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آلودہ ہو چکا تھا، پولیوٹ ہو چکا تھا، اس سے گندگی کو دور کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد کو پاک کر رہے تھے۔ عقائد پاک ہوں گے تو آگے اعمال پاک ہوں گے، بڑی اہم چیز ہے عقیدے کا پاک ہونا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے عقائد کو پاک کرتا ہے، ان کے اعمال کو پاک کرتا ہے، ان کے عادات کو، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو کیا کر رہا ہے؟ پاک کر رہا ہے۔ بھائی تجارت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، یعنی پاک کر رہا ہے، ان کے اعمال کو پاک کر رہا ہے، ان کے عقائد کو پاک کر رہا ہے۔ اور یہی تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں، ہر لحاظ سے پاکیزہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ کتاب کی اور حکمت کی۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ سراپا حکمت پر مبنی ہے، اس لیے کہ وہ ہے، یہ کتاب ہے ہی اس ہستی کی طرف سے جو سراپا صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے یہ کہ وہ صاحب حکمت ہے، اس کے ہر عمل میں حکمت پوشیدہ ہے، کوئی کام بھی جو وہ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے ہم بھی سوچ سمجھ کر کریں جو کام کریں۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، لہذا وہ پیغمبر جو ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے انہی میں سے ہے، انہی میں کھڑا کیا ہے، وہ انہیں تزکیہ بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کس حالت میں تھے؟ فرمایا ضلال مبین، سری گمراہی میں تھے، ایسی گمراہی کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے آنے کے بعد یعنی اس کی تعلیمات جب لوگوں میں پھیل رہی ہیں تو لوگوں کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کے عقائد درست ہو رہے ہیں، ان کے اعمال درست ہو رہے ہیں، زندگی کے ہر پہلو سے ان کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت، اب پھر اسی جنگ کی طرف رخ ہے۔ بھلا کیا ہوا ہے انہیں کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، تو پھر یہ اس مصیبت کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ منافقوں کا ایک سلسلہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جب نکلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو راستے میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ جب اسے سمجھایا تو کہنے لگا اور مجھے پتہ ہے کوئی جنگ نہیں ہونی، اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور ہوتے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی اس قسم کا بہانہ کرتے ہوئے، اور وہ علیحدہ ہو گیا، چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمزور سوچ کے مسلمانوں کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ اس سے متاثر ہو رہے تھے، فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تم کہتے ہو یہ کیا ہو گیا۔ اس نے یہ پھیلانا شروع کیا کہ اگر پیغمبر ہوتے یہ تو کیوں شکست ہوتی، یعنی بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی کہنے لگا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو کیوں شکست ہوتی۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان جن کی قبریں آج بھی احد کے دامن میں موجود ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جانی نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ کس لیے ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی تھی اس کو فراموش کر بیٹھے۔ اب نبی کی تاکید کو چھوڑ دینا آخر ظاہر ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اتنی بڑی جانی قربانیاں جو ہے وہ پیش کرنی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جو تھے حضرت امیر حمزہ، وہ شہید ہوئے، جو بڑی آپ کو محبت تھی ان کے ساتھ جو تھی۔ تو اس نے جو ہے اس طرح کی نامعقول باتیں جو ہیں ان کے سامنے کی، مسلمانوں کے سامنے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اصبتم مثلیہا کہ دگنی مصیبت وہ بھی تو اٹھا چکے ہیں، وہ تو تنگ نہیں آئے۔ دگنی مصیبت کیا؟ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ کفار کے بھی 70 آدمی قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور 70 ہی جنگی قیدی بنے تھے۔ تو مسلمانوں کے اس نقصان کے مقابلے میں جو جنگ احد میں ہوا، ان کو دگنا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے کہ تم نے جب پیغمبر کی ہدایت کو پس پش ڈال دیا، یعنی آپس میں تنازع میں پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جن کو بٹھایا تھا درے پر 50 تیر اندازوں کے ساتھ، اور یہ تاکید تھی کہ دیکھو اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ لیکن وہ اس خیال میں آ گئے کہ بس جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمارا پلہ بھاری ہے، اور مال غنیمت کی طرف توجہ ہو گئی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سمجھاتے رہے کہ بھائی ہمیں نہیں چھوڑنا اس جگہ کو، لیکن چند ایک کے سوا باقی اس درے کو چھوڑ بیٹھے، اور اسی درے سے حملہ کیا خالد بن ولید نے، اور مسلمان جو تھے وہ پسپا ہو گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کل ہوا من عند انفسکم، اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کامیابی بھی اسی کی طرف سے ہے، ناکامی بھی اس کی طرف سے ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ غزوہ بدر میں تمہیں کامیابی ملی، غزوہ احد میں بھی شروع میں تم ہی کامیاب ہو رہے تھے، لیکن جب تم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا تو پھر تمہیں اس طرح کی عظیمت اٹھانی پڑی۔ تو یہ ہے ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے راستے میں پختہ ارادے کے ساتھ ہوں۔ یہ مال غنیمت یہ ساری چیزیں یہ ثانوی چیزیں ہیں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ دشمن کو یعنی پوری طرح سے اس کے ناک چنے چنے چبانے والا جیسے محاورہ ہے نا، اس طرح سے ہے یہ، پوری طرح سے ان کو کچل دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔